بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج کی جو ویڈیو ہم آپ لوگوں کو پیش کرنے والے ہیں، اس میں ہم آپ لوگوں کو سفر معراج کی کچھ جھلکیاں بیان کریں گے کہ کیسے نبی پاک معراج پر گئے اور پھر کافروں کے سوالات کے جواب دیے۔ ناظرین گرامی، کافروں کے کیا سوالات تھے اور نبی پاک آقا علیہ السلام نے کیا جوابات دیے، یہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کا ہوسٹ اویس پر آپ لوگوں کو جسٹ انفارمیشن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور نئے آنے والے سبھی ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز ہمارے چینل جسٹ انفارمیشن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیو کی تمام نوٹیفیکیشن بآسانی سے مل سکے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کفار کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سب سچ ہے، وہی ہوگا اور وہی ہونے والا ہے۔ ناظرین گرامی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ رب العزت نے نمازوں کا حکم دیا، یعنی نمازوں کا تحفہ دیا، اور ان نمازوں کی تعداد 80 تھی، جو کہ بار بار جانے سے صرف 5 نمازیں باقی رہ گئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ میرا امتی نہیں ہوگا جو ان 5 نمازوں کو بر وقت ادا نہیں کرے گا۔ ناظرین گرامی، معراج شریف کے بارے میں بہت سی احادیث بیان کی گئی ہیں اور ہمارے پیارے علماء کرام کئی بار ان احادیث پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، انہی احادیث کا ایک مختصر خلاصہ ہم آپ لوگوں کو بیان کرنے لگے ہیں۔ ناظرین گرامی، معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کی، اور پھر انتہائی اکرام اور احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ ناظرین گرامی، بیت المقدس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ ناظرین گرامی، تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی امامت فرمانے کے بعد پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے، پھر آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، یعنی کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے۔ ناظرین گرامی، انہوں نے حضرت انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری کی مبارکباد پیش کی۔ ناظرین گرامی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل یعنی کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ ناظرین گرامی، اسی جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں تھی، اسی لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آگے ساتھ جانے سے معاذت کر کے وہیں رک گئے۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترقیاں فرمائیں اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات بھی پرواز سے عاجز ہیں۔
नाज़रीन ग्रामी, वहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ास रहमत व करम हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनामाते इलाही से मखसूस नेमतों से सरफराज फरमाए गए। नाज़रीन ग्रामी, सफ़र मेराज यानी कि ज़मीन व आसमान की बादशाहत और इनसे अफजल व बरतर अलूम पाए। नाज़रीन ग्रामी, उम्मत के लिए नमाजें फ़र्ज हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ गुनाहगारों की शफाअत फरमाई, जन्नत व दोज़ख की सैर की और फिर दुनिया में अपनी जगह वापस तशरीफ़ ले आए। नाज़रीन ग्रामी, जब हज़ूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े की खबरें दी तो कुफ़ार ने इन पर बहुत वावेला किया और हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस की अमारत और हाल और मुल्क शाम जाने वाले काफ़िलों की कैफियतें दरियाफ्त करने लगे। नाज़रीन ग्रामी, हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सब कुछ बता दिया और काफ़िलों के जो अहवाल सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे, काफ़िलों के आने पर उन सब की तस्दीक हुई। नाज़रीन ग्रामी, ये थी मेराज की रात की कुछ मखसूस, कुछ नपी तुली बातें जो हम लोगों ने आप लोगों को बयान फरमाई। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आप लोगों को हमारी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम मुसलमान भाइयों तक मेराज की रात के असल हक़ाइक़ पहुँच सकें। इसी के साथ अपने होस्ट अवैस पारा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।